تو یہاں پر شروعات میں ہم چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس پی ڈی ایف میں 3 چیزوں کو رکھا گیا ہے، ایک ہے شعر الطبیعہ، ایک ہے آپ کا شعر الاشجال، اور ایک ہے آپ کا کون سا یہ موشحات۔ تو ان تینوں چیزوں کو اگر ممکن ہوا انشاءاللہ پورا کرنے کی کوشش کریں گے، ہو جائے گا ایزیلی، ان کو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ شعر الطبیعہ ایزیلی ہے، سب ایزی ہے، کوئی اس میں کچھ ہے نہیں، ٹھیک ہے، ہمیں لگتی ہیں چیزیں بہت کچھ ہے، اور ابھی تک بھی اشجال کے متعلق سے اگر کوئی کوشچن آیا ہے یا اسی طریقے سے موشحات کے تعلق سے اگر کوئی کوشچن آیا ہے تو ہم نے ہمارے پی ڈی ایف میں اس کو پڑھایا ہے اچھے طریقے سے، چیزیں سمجھائی ہیں۔ وہ الگ بات ہے اگر بچے نہیں سمجھے یا بچوں کو پتہ نہیں چلا کیا ہو گیا، یا انہوں نے ویڈیو ہی نہیں دیکھی یا لائیو ہی جوائن نہیں کیا تھا، لیکن ہم نے اچھے طریقے سے پڑھایا تھا اور کوئی کوشچن ہمارے یہاں سے باہر نہیں تھا، لوگوں کو لگ رہا تھا پتہ نہیں کیا پوچھ لیا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں شعر الطبیعہ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، ان شعر الطبیعہ باعتبارہ مصطلحا ادبیا شیء جدید فی الادب العربی، مصطلح کے حساب سے یعنی ایک مصطلح کہہ دی جس کو نام رکھ دیا گیا شعر الطبیعہ کچھ ہے، تو وہ مصطلح کے حساب سے ایک نئی مصطلح ہے، نئی ٹرم ہے، لیکنہ اذا تعمقنا فیہ کفن من الفنون، لیکن اگر اس میں ہم دیکھنے کی کوشش کریں ایز اے فن کے طور پہ، ایز اے موضوع کے طور پہ، لعثرنا علی انہ کان معروفا لدى الشعراء العرب، تو ہمیں پتہ چلے گا یار ایسی شاعری، اس طرح کی شاعری تو ہمارے شعراء کرتے تھے، اپنی شاعری میں اپنے نثر میں اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ شعر الطبیعہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شعر الطبیعہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنی شاعری میں فطرت کے متعلق گفتگو کریں، آپ اپنی شاعری میں پہاڑوں کے متعلق گفتگو کریں، آپ اپنی شاعری میں درختوں کے، باغاتوں کے متعلق، دریاؤں کے متعلق، یا سمندروں کے متعلق، یا پھر چرند و پرند کے متعلق، ان چیزوں کے متعلق اگر گفتگو کر رہے ہیں آپ، تو یہ آپ کا شعر الطبیعہ کہلاتا ہے۔ چنانچہ آپ یہ دیکھیں پرانے ٹائم سے ہی ہمارے شعراء نے عصر جاہلی سے ہی اس فن میں بات کی ہے، انہوں نے فطرت کو لکھا ہے، فطرت کے بارے میں، پہاڑوں کے بارے میں، جانوروں کے بارے میں، یا پھر آپ کے دریاؤں کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے۔ وَإِنَّ مُسَاهَمَةَ الْغَرْبِ تَنْحَصِرُ فِي اِخْتِرَاعِ هَذَا الْمُصْطَلَحِ فَقَط، اگر غرب کی بات کریں، ویسٹرن کی بات کریں، تو انہوں نے صرف نہ یہ ایک مصطلح ایجاد کی ہے کہ اس کا نام شعر الطبیعہ رکھ دو، کچھ الگ ہے، ورنہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ وَصْفُ الطَّبِيعَةِ فَنًّا مَقْصُورًا فِي بِيئَةِ الْمَغَارِبَ وَالْأَنْدَلُسِيِّينَ، چنانچہ آپ یہ کہو کہ وصف الطبیعہ جو ہے صرف اندلس میں خاص ہے یا مغاربہ کے لیے خاص ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ فقط اشتہر بعض الشعراء فی العصر العباسی، ہم کیا پاتے ہیں کہ عصر عباسی میں بھی بہت سارے شعراء کہ جنہوں نے طبیعت کا وصف کیا ہے، اس کے مناظر کو اپنی شاعری میں جگہ دی ہے اور ان کے متعلق گفتگو کی ہے۔ ان میں سے ایک کون ہے؟ بوہتری ہیں، ابن الرومی ہیں، صنوبری ہیں، ان لوگوں نے بھی اپنے شاعری میں فطرت کے متعلق گفتگو کی ہے۔ تو آپ یہ نہ کہیں کہ مغاربہ اور اندلس میں کافی زیادہ تھا، ہاں یہ حقیقت ہے، یعنی صرف یہی نہیں تھا، باہر بھی تھا، لیکن اگر یہ جملہ بولو گے چونکہ اندلس کی فطرت مناظر کافی اچھے تھے، ان کا جیوگرافیکلی جو آپ کا اسٹرکچر تھا وہ کافی بہترین تھا، جس کی وجہ سے یہاں پر شعر الطبیعہ کو کافی زیادہ جگہ ملی ہے، تو یہ بات بالکل صحیح ہے۔ لیکن یہ کہو کہ صرف اور صرف وصف الطبیعہ صرف اندلس میں تھا، صرف مغاربہ میں تھا، صرف مغرب میں تھا، تو یہ بات آپ کی غلط ہو جاتی ہے۔ تو اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہوگا، کیونکہ ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا بہت سارے شعراء نے عصر عباسی میں انہوں نے طبیعت کو وصف کیا ہے، جیسے بہتری ہے، ابن الرومی ہے اور صنوبری ہیں۔ وَإِنَّ الْعَرَبَ لَمَّا دَخَلُوا الْأَنْدَلُسَ، چنانچہ عرب جب اندلس آئے، وَجَدُوا أَنفُسَهُمْ أَمَامَ طَبِيعَةٍ سَاحِرَةٍ فِي بِيئَةٍ مُزْدَهِرَةٍ غَنِيَّةٍ، چنانچہ انہوں نے دیکھا یار یہ تو بڑی اچھی فطرت ہے، یہاں پر کتنا اچھا ماحول ہے، کتنی اچھی خوبصورتی ہے، یہ درخت، یہ دریا، والفتنہ فمالت طبیعتهم الى وصفها وبیانها فی شعرهم، تو ان کا دل کیا یار اتنا خوبصورت ہم دیکھ رہے ہیں، دل میں جذبات امڈ رہے ہیں، دل میں احساسات اور ایموشنس آ رہے ہیں، تو ان ایموشنس کو تو نکالا جائے گا، ان جذبات و احساسات کو تو نکالا جائے گا۔ وَهَكَذَا كَانَ لِلطَّبِيعَةِ الْأَنْدَلُسِيَّةِ أَثَرٌ عَمِيقٌ فِي تَطَوُّرِ شِعْرِ الطَّبِيعَةِ، تو جس کی وجہ سے اندلس کے لوگوں نے، اندلس کے شعراء نے طبیعت کو اپنی زندگی میں یعنی فطرت کو، نیچر کو اپنے شاعری میں کافی بیان کیا ہے۔ وَإِنَّ شِعْرَ الطَّبِيعَةِ يُعْتَبَرُ مِرْآةً صَادِقَةً لِطَبِيعَةِ الْأُنْدُلُسِ وَجَمَالِهَا وَسِحْرِهَا، چنانچہ جو آپ کا نیچر کے متعلق پوئٹری کرنا ہے وہ ایک اندلس کی فطرت کے لیے ایک سچا شیشہ سمجھا جاتا ہے، مطلب اس کی پوری عکاسی کر دیتا ہے، اس کے جمال کی، اس کے جادو کی، جو ایک انسان پر اثر کرتی ہے۔ فیصف الشاعر المبدع، چنانچہ مبدع شاعر ہیں ابن خفاجہ، وہ اپنے بلاد کے بارے میں کہتے ہیں ان للجنت بالاندلس مجتلا حسنا وریا نفس، ٹھیک ہے، فسنا صبحتها من شنب ودجا لیلتها من لعس، تو اس طریقے سے انہوں نے اندلس کی تعریف کی ہے کہ جنت کے لیے
اندلس میں بھی کچھ نہ کچھ ایک مظہر ہے، اس کی خوبصورتی کی چیزیں ہیں جو ہم دیکھ سکتے ہیں، جس کے صبح میں، جس کے شام میں، جس کی تاریکی میں بھی ہمیں گھومنے میں مزہ آتا ہے۔ اس چیز کو کہیں نہ کہیں ابن خفاجہ نے بات کرنے کی کوشش کی، اور ابن خفاجہ کس میں مشہور ہے؟ شعر الطبیہ میں مشہور ہے، اور ان کو شاعر الطبیہ بھی کہا جاتا ہے، ان کو آپ کا صنوبریۃ الاندلس بھی کہا جاتا ہے۔ کس کو؟ ابن خفاجہ کو۔ باقی شعراء طبیہ میں کون کون مشہور ہیں؟ تو شعراء طبیہ میں آپ کا ابن خفاجہ مشہور ہے، حمدونہ مشہور ہے، حمدونہ کو عورتوں میں شاعرۃ الطبیہ کہا جاتا ہے، ان کو صنوبریۃ الاندلس کہا جاتا ہے۔ ابو بکر الصنوبری یہ مشہور ہیں، ابن زمرک مشہور ہیں، ابن شہید اور ابن زیدون انہوں نے بھی طبیعت کی شاعری کی، ایسا نہیں کہ انہوں نے نہیں کی، انہوں نے بھی کی ہے۔ حالانکہ ابن زیدون کی اگر اپنے مسئلے میں بات کریں تو ابن زیدون تو غزلیہ میں مشہور ہیں، ولادہ کے ساتھ جو محبت کا قصہ ہے، ابن حمدیس الثقلی یہ بھی آپ کے صوفیانہ شاعری میں کافی مشہور ہے، مدح کی شاعری میں مشہور ہے، لیکن ان لوگوں نے بھی آپ کی فطرت کی شاعری کی ہے، طبیعت کے متعلق شاعری کی ہے۔ تو شعراء طبیہ میں جو شعراء مشہور ہیں ان شعراء کے نام کو میں نے یہاں پر لکھ دیا ہے، آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ٹاپک کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس میں کچھ نیا ہو، بہت زیادہ کچھ ڈیپنیس ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بس سمجھو اس کو ڈال دیا گیا ہے۔ اور کہیں نہ کہیں ہم کہیں گے کہ شعر طبیہ کی بہت زیادہ نسبت کر دی گئی ہے کس کی طرف؟ اندلس کی طرف۔ پھر اس کے بعد ایک اور ٹرم آتی ہے، دیکھو یہ دونوں صحرا تو انہی کی طرف ہی جاتا ہے، موٹے موٹے کوشچن ان کے بارے میں پوچھے جاتے ہیں کہ زجل کہاں پر اس کی نشت ہوئی؟ تو اس کی نشت ہوئی ہے آپ کی اندلس میں۔ موشحات کی بھی نشت ہوئی ہے، جو پروان چڑھا ہے یا اس کی پیدائش ہوئی ہے وہ کہاں پر ہوئی ہے؟ آپ کی اندلس میں ہوئی ہے، یہ تو ماننا ہی پڑے گا، اس میں کوئی آپ کے ڈاٹ اور شک کی بات نہیں ہے، بلکہ آپ کو اس کو ماننا ہی پڑے گا۔ چنانچہ آپ زجل کے متعلق میں نے ریسنٹلی کچھ کوشچن دیکھے جو کوشچن ہمارے یہاں سے نکلتے ہی نہیں ہیں ہمارے نوٹ سے۔ چنانچہ آپ دیکھیں، الزجل هو فن من فنون الادب الشعبی، زجل کیا ہے؟ وہ ایک فن ہے، من فنون الادب الشعبی، عوام کے ادب میں سے ایک فنون ہے۔ بعض الباحثین یعتبرون ان اصول الزجل ترجع الى الاندلس، بعض لوگ کہتے ہیں زجل کی اصل اندلس میں ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے کہ اندلس سے ہی زجل کی شروعات ہوئی ہے۔ نشأ الزجل فی القرن الخامس الہجری، زجل کی پرورش ہوئی ہے یا شروعات ہوئی ہے کب؟ 5ویں صدی ہجری میں۔ پہلا پوائنٹ یہ یاد کرنا ہے آپ کو، کب؟ 5ویں صدی ہجری میں، یہ پوائنٹ یاد کرنے کا ہے۔ پھر اس کے بعد کس کے ہاتھوں؟ علی ید ابو بکر ابن قزمان، کس کے ہاتھوں؟ ابو بکر ابن قزمان کے ہاتھوں، تو یہ زجل میں مشہور ہیں، یہ دوسرا پوائنٹ ہے یاد کرنے کا ہے۔ اچھا دیکھیں زجل ہوتا کیا ہے؟ هو شکل تقلیدی من اشکال الشعر العربی باللغة المحکیہ وهو ارتجالی وعادة ما يكون فی شکل مناظرة، یہ آیا تھا نا اسی بار آیا تھا، بین عدد من الزجالین شعراء ارتجالی زجل مصحوبا بإيقاع لحنی بمساعدة بعض الآلات الموسیقیہ، چنانچہ یہ آپ کی شعر کی شکلوں میں سے ایک پرانی شکل ہے، ایک روایتی شکل ہے، جو کہ لغت المحکیہ مطلب ایک لغت شعبیہ، ایک عوامی زبان میں اس کو کہا جاتا ہے، وہ ارتجالی، اور ساتھ میں یہ ارتجالی بھی ہوتی ہے۔ زجل کی شاعری جو ہے وہ آپ بنا کے نہیں لے جا سکتے، آپ کو دو فرقوں کو، جیسے قوالی ہوتی ہے نا، قوالی کو سمجھو اگر مناظرے کی شکل میں کر دیا جائے، اور وہ قوالی ایسی قوالی کہ آپ بنا کے نہیں لے گئے ہو، فوراً وہاں جا کے سامنے والا جو شعر پڑھ رہا ہے اس شعر کا جواب دے رہے ہو، اور وہ آپ کے شعر کا جواب دے رہا ہے، آپ اس کے شعر کا جواب دے رہے ہو، تو یہ کہیں نہ کہیں زجل کی شکل ہے اور یہ ارتجالی ہوتی ہے۔ وعادۃ ما یکون فی شکل مناظرۃ، اور موسٹلی یہ کیا ہے؟ جنرلی مناظرے کی شکل میں ہوتی ہے۔ سب سے بڑی بات ہے زجل کی، زجل کے بڑی بات کیا ہے؟ یہ ایک شعبی زبان میں ہوتی ہے، کس میں؟ عوامی زبان میں، ایک بات۔ دوسرا ارتجالی، یہ سارے پوائنٹ یہیں تو مل جائیں گے اور کہیں ملیں گے، لغت محکیہ یا لغت شعبیہ، شعبی زبان، عوامی زبان، ارتجالی ہوتی ہے، مناظرے کے شکل میں ہوتی ہے۔ چنانچہ مناظرے کی شکل میں ہے کہ ایک گروہ ادھر بیٹھا ہے، ایک گروہ سامنے بیٹھا ہے، آپ شعر پڑھو ہم آپ کے شعر کا جواب دیں، ہم شعر پڑھیں آپ ہمارے شعر کا جواب دو۔ ساتھ میں جو موسیقی وغیرہ کے آلات ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں ان کے، یعنی زجل کو پڑھنے میں ان کا بھی سہارا لیتے ہیں یہ چیز۔ اور اندلس کی طبیعت میں موسیقی بھری ہوئی تھی، اس لیے آپ زجل کو دیکھ لیں، اس کے بعد موشحات کو پڑھیں گے، یہ تمام کی تمام موسیقی کی وجہ سے جنم میں آئے کہیں نہ کہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑی بات دیکھ سکتے ہیں جو تعریف میں ہم نے 3 چیزیں ملی۔ پہلا تو لغت المحکیہ عوامی زبان میں ارتجالی ہوتا ہے، مناظرے کی شکل میں ہوتا ہے، اور شکل مناظرت زجل کے بارے میں یہی تو کوشچن آیا تھا ابھی اسی بار جو آیا تھا۔
यंतशिरु ज़ज्ल बिशक्लिन कबीरिन, आज के टाइम पे ज़ज्ल कहाँ पर मशहूर है? लबनान में, शिमाली फ़िलिस्तीन में, शिमाली उर्दुन में, गरब सूरिया में। थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहें तो जा सकते हैं, क्योंकि अलग अलग जगहों पे इनको अलग अलग नाम दिया जाता है, जैसे कव्वाली, कव्वाल, वहाल ऐसे करके कुछ नाम दिए जाते हैं, तो आप उसको देख भी सकते हैं। हालांकि ज़ज्ल की अगर देखें असर जाहिली में तो हमें मिलता है ज़ज्जालीन में से एक खंसा हुआ करती थी, ज़ज्जालीन में से एक खंसा हुआ करती थी। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ज़ज्ल का जब भी क्वेश्चन आएगा तो उंदुलुस से देखने की कोशिश करेंगे। हालांकि अगली जो लाइन है यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, ज़ज्ल के माना क्या होते हैं? ज़ज्ल के माना होते हैं सौत के, आवाज के। ज़ज्ल के माना होते हैं तस्वीत के, आवाज लगाना, ततरीब, गुनगुनाना। ततरीब मतलब ऐसी आवाज निकालना जिससे मजा आए, ठीक है। चुनांचे इस ज़ज्ल को अतलकहुल उंदुलुसियून, ज़ज्ल को कहना शुरू कर दिया उंदुलुसियों ने अपने अवामी शेर पर, जो कि बहुत मशहूर हो गया था उस टाइम पे। वश्तुहिरा फिल कर्न सानी अल अशर अल मिलादी, जो कि 12वीं सदी ईस्वी में, ठीक है, 12वीं सदी में काफी मशहूर हो गया था। खासतन अला यदे इब्ने क़ज़मान, खासकर अबू बकर इब्ने क़ज़मान के जमाने में और उसके जमात के बारे में। तो अबू बकर इब्ने क़ज़मान के बारे में अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बाकी थोड़ा बहुत तो मैं लेकर आ गया हूं, ये देख लें। मशहूर ज़ज्जालीन में से कौन है? मशहूर ज़ज्जालीन में से आपका इब्ने क़ज़मान है, जिनका नाम क्या है? अबू बकर मोहम्मद इब्ने ईसा बिन अब्दुल मलिक, ठीक है, ये इनका नाम है। हालांकि आप शॉर्ट में इतना बस याद कर लें, अबू बकर इब्ने क़ज़मान, जो कि आपके शायर हुआ करते थे। वफात कब हुई है? 508 में। अगर कोई इनके बारे में डिटेल में पढ़ना चाहे तो डिटेल में पढ़ सकता है, उसमें कोई भी परेशानी की बात नहीं है। इसी तरीके से मशहूर ज़ज्जालीन में से इब्न रुश्द हैं, इनको भी देख लें। मदगीलस हैं, इब्राहिम बिन सहल अल अशबीली हैं, अबुल हसन अशस्तरी हैं, अबू अब्दुल्ला लोशी हैं, हसन इब्न अबी नस्र अद्दब्बाग हैं। और इसी तरीके से रग़म अन्न ज़ज्ल इब्तदा का फ़न्न लिल आम्मति फिल उंदुलुस, गरचे ज़ज्ल की शुरुआत जो हुई है आम लोगों के लिए, मतलब लेमैन के लिए इसकी एज अ फन की शुरुआत हुई। इल्ला अन्न मौदुआतिही तअद्ददत, लेकिन अगर उसके मौदुआत की बात करें तो मौदुआत में वही सारे मौदुआत थे, जैसे बादशाहों की तारीफें करना, रसा है, इसी तरीके से महल्लात को वस्फ करना, ज़ुहद है, ज़ज्ल सूफी है, ये तमाम चीजें, मतलब मौदुआत के हिसाब से अच्छे अच्छे मौदुआत इसमें शामिल थे। तो इस पूरी इबारत में इन्होंने क्या बोलने की कोशिश की? ये बोलने की कोशिश की, गरचे ज़ज्ल एक आम इंसान के लिए आवामी जुबान में की उसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन उसके मौदुआत काफी अच्छे अच्छे थे, जैसे कि पहले के शुआरा के यहाँ पर मौदुआत या पहले के अशार में मौदुआत पाया जाया करते थे, ठीक है। तो ये हुआ आपका ज़ज्ल के बारे में। अबू बकर इब्ने क़ज़मान ने 5वीं सदी ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई है। बाकी मैंने बताया अबू बकर इब्ने क़ज़मान, इनकी जिंदगी में अगर पढ़ना चाहें तो देख सकते हैं। ज़ज्ल के माना सौत के होते हैं, और ज़ज्ल के दूसरे और एडवांस माना तस्वीत के, आवाज निकालने के या ततरीब के, ऐसी आवाज जिसमें मजा भी हो, उसके हुआ करते हैं। ज़ज्ल की इन्होंने क्या तारीफ की? उसमें 4 मोटे बड़े फंक्शन हो सकते हैं कि एक तो आवामी जुबान में होता है, दूसरा इर्तिजाली होता है, तीसरा मुनाज़रे की शक्ल में होता है, और चौथा मौसीकी के साथ मिलकर होता है। मतलब कव्वाली, मौसीकी के बगैर कव्वाली नहीं हो सकती, वो साथ में ढोल ताशे तमाशे वो करते रहेंगे, जो ढोल होगा, पत्नी क्या क्या नाम मुझे पता नहीं है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो तमाम के तमाम आपके वहां पर होंगे, ठीक है। तो उनके साथ ये चला करता है। बाकी ये काफी है। और यहीं से देखो मुनाजरे वाला जो जुमला था, यहीं से ही सवाल आया था। लोगों को लग रहा था पता नहीं कितना मुश्किल है यार, ये देखो हमने पता नहीं कब से पढ़ा रखा है इन बच्चों को, लेकिन रहे तो किसी को याद ही नहीं रहता है किसी को। फिर उसके बाद एक बड़ा भारी कंसेप्ट है, हालांकि उतना भारी नहीं है, अगर चीजों को समझना चाहो तो इजीली आपको समझ में आ सकता है, और मैं इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। आप लोग हमारे साथ हो ना? जी सर। जी सर। जी, दाइमन अबदा। शुक्रन शुक्रन, ठीक है। फिर उसके बाद देखें, ये हमारा लास्ट है और इसी को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा दिमाग लगेगा इसमें, ठीक है, दिमाग भी लगेगा, चीजें रटने की चीजें क्या है मैं वो बताता रहूंगा। अल मुअश्शहात अल उंदुलुसिया, उंदुलुसी मुअश्शहात, इसको मुअश्शहात कहा गया, ठीक है। अभी देखेंगे, सारे कंसेप्ट क्लियर करते ही रहेंगे। मुअश्शह उंदुलुसी क्या है? हुआ फन्नुन शअरियुन मुस्तहदसुन, ये एक नया शेरी फन है। यख्तलिफु अन ज़ुरूब अश-शअर अल-ग़िनाई अल-अरबी, ये अरबी के दूसरे अक़साम से मुख्तलिफ है। कैसे मुख्तलिफ है? कैसे मुख्तलिफ है दूसरों से? बिइल्तिज़ामिही बिक़वाइदा मुअय्यनतन बिक़वाइदा मुअय्यनतिन बिइस्तिमालिही अल-लुग़ा अद-दारिजा अव अल-आजमिय्या फ़ी ख़रिजतिही थुम्मा बिइत्तिसालिही अल-क़वी बिल-मौसीक़ी वल-ग़िना। तो पहली बात क्या बोली? नया फन है जो कि दूसरे शेरी अक़साम से मुख्तलिफ है। फिर बताया कैसे मुख्तलिफ है। कैसे मुख्तलिफ है? तो भाई साहब बोल रहे हैं ऐसे मुख्तलिफ है कि ये आपका कुछ अपने मखसूस कवायद हैं उन पे लाजिम आता है। क्या? अपने
مخصوص قواعد ہیں ان کو پکڑا رہتا ہے. اب موٹی بات کیا ہے یہ الگ کیسے نا میں آپ کو بتاؤں. تمام کوئی شعر بتاؤ، کوئی شعر یا قصیدہ جو خلیل البحور الخلیلی پر نہ ہو، کیا اسے شعر کہہ سکتے ہو؟ وہ شعر بن سکتا ہے؟ جی ناصر. جی اگر کوئی شعر بحور خلیلی پر نہ ہو تو وہ کبھی بھی شعر نہیں بن سکتا ہے، سمپل بات ہے. لیکن اس کو پھر بھی فن شعری کہا گیا، اور اسی وجہ سے اس کو، چونکہ یہ موشحات ہے نا، اپنے خاص قواعد ہیں، ان کے خاص وزن ہے، یہ اس پہ مکلف نہیں آتا، اوزان خلیلی پر نہیں آتا ہے. اسی وجہ سے جب میں شعر حر کو پڑھاؤں گا، ابھی یہ سمجھ لینا، باقی شعر حر کو پڑھاؤں گا تو میں کہتا ہوں شعر حر میں اور ان دونوں میں فرق کیا ہے. شعر حر میں فرق یہ ہے، موٹا ایک فرق ہے، حالانکہ ایک ویڈیو میری پوری پڑی ہوئی کہ 3 فرق کیا ہے، ان میں سے ایک بڑا فرق کیا ہے کہ یہ آپ کا بھائی موشحات یہ بحور خلیلی پر ہوتا ہی نہیں ہے، جبکہ شعر حر بحور خلیلی پر ہوتا ہے، اور یہ نہیں ہوتا. اور یہ نہیں ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کو موشحہ کہا جاتا ہے، قصیدہ نہیں کہا جاتا ہے اس کو. آ رہی بات سمجھ میں؟ کہاں پہ روکا ہوا ہوں میں آپ کو، اس کو سمجھو موٹی بڑی بات. اگر ایسا کچھ آ جائے آپ کے ایگزام میں چاہے کسی بھی طریقے سے کہ موشحہ تکون علی الاوزان الخلیلیہ، تو صحیح ہے یا غلط؟ ليس بصحيح. لیست بصحیح، ٹھیک ہے، غلط بالکل غلط. خطا، ٹھیک ہے، صحیح نہیں ہے. پھر اس میں کیا ہوتا ہے، یہ تھوڑی سی بعد میں سمجھنے کی بات ہے لیکن پھر بھی دیکھ لیتے ہیں. باستعمالہ اللغة الدارجة العوجمیہ فی خریجتہ، یہ اپنے خریجہ میں جو عجمی زبان ہے یا تھوڑے نچلے درجے کی عوامی زبان کہہ لو یا عجمی زبان کا یوز کرتا ہے اپنے خریجہ میں. دوسری بات انہوں نے یہ بتا دی. پہلی بات کیا بتائی؟ کچھ اس کے خاص قواعد ہیں. خاص قواعد میں نے بول دیا کہ خاص قواعد ایک تو پورا اسٹرکچر الگ ہے، اسٹرکچر پڑھیں گے ابھی سمجھ میں آ جائے گا، پورا اسٹرکچر الگ ہے. اور اس میں موٹی بات میں نے یہ بتا دی کہ اوزان خلیلی پر نہیں ہوتے بھائی صاحب، جس کی وجہ سے ان کو قصیدہ نہیں بولا جاتا، کیونکہ قصیدے کے لیے اوزان خلیلی پر ہونا ضروری ہے. پھر اس کے بعد بتایا اس کے خریجہ میں آجمیہ کا یوز ہوتا ہے، مطلب یا تو نچلے درجے کی زبان یا پھر عجمی زبان کا یوز ہوتا ہے. پھر اسی طریقے سے اس کا کافی گہرا تعلق ہے موسیقی سے اور غنا سے. موسیقی سے اور غنا سے کیا تعلق ہے ابھی پھر سمجھ میں آ جائے گا جب اس کی پتہ لگے گا کہ کیوں موشحات عروج میں آئے، موشحات کا ظہور کیوں ہوا. وہ ایگزام میں آ چکا ہے، شاید جلدی آئے، اس سے پہلے والے ایگزام میں آیا تھا. الموشحات الاندلسی، آپ دیکھنے کی کوشش کرو، یہ ایگزام میں سب آ چکے ہیں، یہ والی لائن پوری کی پوری. نشأت الموشحات فی الاندلس، یہ ایگزام میں آتا ہے، کہاں؟ اندلس میں ایگزام میں آتا ہے. کب؟ یہ بھی میرے والے ٹائم پہ آیا شاید، یہ اواخر القرن الثالث الہجری. اور کوشچن میں کیا بنا دیا انہوں نے؟ اول، اواسط، اواخر، قرن الثانی، ثالث، ایسے کر کے ڈال دیا تھا. مشکل ہو گیا تھا یار، میں غلط کر کے آیا ہوں یہ والا کوشچن میرے ٹائم پہ. تو اواخر القرن الثالث الہجری، کب؟ اواخر القرن الثالث الہجری، 3 صدی ہجری کے آخر میں. اس کی بھی ایک وہ ہے، وہ میں بتاؤں گا وہ کیسے ہے. آپ یہ بتاؤ 246 میں کس کی پیدائش ہوئی ہے؟ ابن عبد ربی کی. اور ابن عبد ربی گرچہ نام نہیں آتا، لیکن یہ جو لوگ ہیں نا شروعات والے جن کا نام آتا ہے، یہ شروعات کرنے والے ان سے پہلے کے ہیں ابن عبد ربی، جنہوں نے موشحات کو کہا تھا. لیکن چونکہ ان کے موشحات چھپ نہ سکے، فیس بک پہ آ نہ سکے، دنیا کو پتہ نہ چل سکا، تو ان کو ختم ہی کر دیا گیا، حالانکہ ابن عبد ربی پہلے کے ہیں. تو ابن عبد ربی کا اگر زمانہ دیکھنے کی کوشش کرو، 246 میں پیدائش ہوئی ہے، تو 25-26 میں انہوں نے لکھنا شروع ہوگا، مطلب 275 میں، 280 میں. تو وہ کب بنے گا؟ اواخر القرن الثالث بنے گا نہیں بنے گا؟ سمجھ پا رہے ہو میرے پوائنٹ کو؟ نہیں پا رہے ہو؟ جی سر. سمجھ گئے نا؟ جی. جی. ہاں، کیا پوائنٹ ہے وہ؟ ابن عبد ربی تو قرن ثالث کے آخر میں ہے نا، جی پہلے سے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. چنانچہ جو کہ قرن ثالث کا مطلب کیا بنتا ہے؟ 9ویں صدی عیسوی. کس کے زمانے میں؟ امیر عبداللہ بن محمد کے زمانے میں. یہ بھی ایگزام میں آ چکا ہے، کس کے زمانے میں؟ امیر عبداللہ بن محمد کے زمانے میں. تو کئی سوال بن چکے. اندلس یہ کب؟ اسی طریقے سے کس کے زمانے میں؟ عبداللہ بن محمد کے زمانے میں. میلادی حساب سے بھی کب پوچھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 4-5 ایک ہی لائن میں ہے، سب یاد کر لینا. چنانچہ اب موشحات کی کیوں ظہور ہوا، یہ عبارت پڑھ لو اچھے طریقے سے. فکانت قد نشأت الموشحات استجابتا، ایک منٹ،
हेलो बस 5 मिनट में, ठीक है, ठीक है। फ़कानत क़द नशअतिल मुअश्शहात इस्तिजाबतन लिहाजतिन फ़न्नियतिन अव्वलन, ठीक है। चुनांचे मुअश्शहात की जो ज़ुहूर हुआ है उसमें से सबसे पहली वजह क्या रही, एक फन्नी ज़रूरत के तहत। फ़बयान हो, उसका बयान क्या है, अन्नल उंदलुसिय्यीन कानू क़द उलअू बिल मूसीक़ी, फन्नी ज़रूरत क्या थी कि उनको मौसीकी का बहुत शौक था, मौसीकी का बहुत शौक था और गाने बजाने का बहुत शौक था। तो जब उनके पास, बस इतना काफ़ी है, बस इतना काफ़ी है। चुनांचे मैं इसको बाद में बताता हूँ, जिसको भाई साहब इनको मौसीकी का बहुत शौक है, हर चीज़ को मौसीकी के अंदाज में गाने का, गिना करने का, तो उनको लगा यार ये औज़ान खलीली है ना, इनमें बंद के हम शायरी नहीं कर सकते, इनको गाना गाना है, हमें हर बात को मौसीकी के अंदाज में कहना है, अपने अंदाज में गुनगुनाना है, तो हम औज़ान खलीली में बंद के नहीं कर सकते। और यही कहीं ना कहीं रीज़न शेर हुर का भी था। उनको लगा नाज़िकुल मलाइका बद्र शाकिर सय्याब को कि यार ये हमें अपने गम का इजहार करना है, ये कोरोना के टाइम पे इतने लोग मर रहे हैं, कोरोना नहीं कॉलरा के टाइम पे इतने लोग मर रहे हैं, तो हमें अपने गम का इजहार करना है, और गम का इजहार ये औज़ान खलीली में पूरे बंद के हो नहीं पा रहा है, तो हमें कुछ अपनी शक्ल देना है। तो जिसकी वजह से इन्होंने अपनी शक्ल दे दी और पुराने कसीदे को छोड़ दिया। तो एक वजह क्या हुई कि मौसीकी के ज़ुहूर की वजह से या मौसीकी की वजह से। दूसरा क्या, तो जिसकी वजह से अस्बहतिल हाजतु मासतन इला लौनिम मिन अश-शे'रिल जदीद, एक नए शेर की किस्म की तरफ इनको जरूरत पड़ी जो कि मौसीकी का साथ दे पाए, मौसीकी के मतलब मौसीकी के साथ बैठ पाए कि हम उसको गुनगुना सकें। फी तनव्वुहा व इख्तिलाफ अलहानिहा, अलग अलग अंदाज में मौसीकी के अलग सुर होते हैं, शायद 8 सुर होते हैं, गामा रामा सा करके कुछ कर बोलते हैं। वमिन हुना ज़हरा हादल फन्नु शेरी अल गिनाई, और उसके बाद ये शेर गिनाई की शुरुआत होती है जिसमें ततनव्वउ फीहिल औज़ान, जहाँ पर औज़ान अलग अलग हैं, क़वाफ़ी अलग अलग हैं। वल्लज़ी तुअतबरुल मौसीक़ी असासन मिन उससिही, और जिसके मौसीकी जो है उसकी बुनियादों में से समझी जाती है। फ़हुव युनज़मु इब्तिदाअन लित्तलहीन वल ग़िना, तो शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि इसको गाया जा सके, सिर्फ इसलिए इसको कहा गया। नशअतिल मुअश्शहात, तो दूसरा क्या है, तो ये तो एक वजह रही कि मौसीकी की वजह से। दूसरा वजह क्या है, नशअतिल मुअश्शहात नतीजतन लिज़ाहिरतिन इज्तिमाइयतिन सानियतन, यानी एक इज्तिमाई ज़ाहिरे की वजह से। वो क्या था, फ़बयानुहु अन्नल अरब इम्तज़जू बिल इस्बान, अरब का ताल्लुक क्या हो गया, उंदलुस में जाके स्पेनिश लोगों से हो गया। वअल्लफू शाबन जदीदा, जिसमें एक नई पीपल डेवलप हुए, नए लोग बने, जिनमें कौन थे, अरबी भी लोग भी थे और इस्पानिया भी लोग थे। मतलब एक ऐसी सोसाइटी बनी जहां पे दोनों तरीके के लोग हैं। तो जिसकी वजह से जरूरत पड़ी कि एक ऐसी शायरी की जाए जो दोनों को समझ में आ सके। तो इन्होंने क्या कहा ना कि इनका जो आखिर में खरीजा हुआ करता था वो आपका किस में हुआ करता था, जो खरीजा वो आपका ये किस में हुआ करता था, आपका अजमी में हुआ करता था, ये एक छोटी सी लैंग्वेज में हुआ करता था। अच्छा मैं यहीं पे खत्म करता हूँ, थोड़ा सा माफी चाहूंगा, कोई मेहमान थे, मैं उनको छोड़ के आया था, वो बुला रहे हैं, काफी टाइम हो गया है, बाकी कल इंशाल्लाह इसको करेंगे, ठीक है। आज के लिए सॉरी, 10:50 हो गए, ठीक है सर, करेंगे, इजाजत देंगे। ठीक है सर, कोई बात नहीं। जी जी ठीक है सर। जी जी बिल्कुल।